ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ. ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار. وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹ سوج گئی، اتنی مار نہیں. وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے. اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے. بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے. میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ، اپنی فیملی پر، اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو، جتنا مناسب ہے. بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، کپڑا لتا، کھانا پینا. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو، آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجئے گا، 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں، اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری ہی جیب سے 5000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت زیادہ نہیں، بالکل کنجوسی بھی نہیں. اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے، آپ 250 گرام لا کے دینا، اتنی پکا چل، یہ بھی نہیں خرچ کیجیے. میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے؟ لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہے ہیں. یہ کہنے لگا، لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے، اس کو آواز دی، اے ہلو سنو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر آؤ. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین، اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں. ارے نہیں، تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. کہا میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین، میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو. کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا.
اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری۔ بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا، پلا دیتی ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری۔ کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا، تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ، اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے۔ اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے میں سنوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے، عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤں۔ اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے دکھا رہی، کھا، ایک تو منا رہا ہوں۔ ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے، کھاؤ عائشہ کھاؤ، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر چہرہ گھما لیا، آپ پھر ادھر آ گئے، عائشہ نہیں، زیادہ نہیں، چلو کھاؤ، غصہ تھوکو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، چلو اللہ کا نام لو، کھاؤ۔ حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، 2 بار کہلوایا، تیسری بار موقع نہیں دیا، لیکن طنز مار دیا، کھجور اٹھا کے کہنے کھاؤ، ایسے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی، یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک، کوئی بری بات نہیں، لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو، لے کھاؤ، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، دکھا، نخرے مت دکھا، چل کھا لے، منا رہے ہیں نا ابھی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا، لو آ گئے ادھر، یہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو، عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو، لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ کتنی بہترین چیز بتائی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی
کا معاملہ دیکھے، بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے، زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے۔ ولا ترفعوا عنہم عصاک عدبا واخفهم فی اللہ، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، نہیں، دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرایا، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، شرک سے ہمیں بچا لے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، شراب ہم کو اور ہمارے معاشرے کو شراب سے پاک و صاف کر دے، گناہوں کے کاموں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔